ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے بایولوجی کا چیپٹر نمبر 4 لیکچر نمبر 1 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام ہے سیل بایولوجی۔ جب آپ نے بایولوجی شروع کی تو آپ نے کہا کہ بایولوجی کی ایک ایسی شاخ ہوتی ہے جس میں آپ اسٹڈی آف سیل اینڈ اٹس آرگنیلز، یعنی بایولوجی کی ایسی شاخ جس کے اندر سیل اور اس کی آرگنیلز کے بارے میں ہم ریڈ کرتے ہیں، لرن کرتے ہیں، اس کو آپ سیل بایولوجی کہتے ہیں۔ ان اسٹڈی آف سیل اینڈ اٹس آرگنیلز از کالڈ سیل بایولوجی۔ سیل بایولوجی کا ایک اور نام ہوتا ہے، اس کو سائٹولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں بچے، سیل بایولوجی کے اندر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ریڈ کرنا ہے کہ کس طرح سیل جو ہے وہ آپ کی لائف کو مینٹین کر رہا ہے، ایون سیل اپنی لائف کو کیسے مینٹین کر رہا ہے، اور سیل کی لائف کو اس کے آرگنیلز کس طرح مینٹین کر رہے ہیں۔ یعنی آرگنیلز جو ہیں وہ مل کے سیل کی لائف کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، اور سیل جو ہیں یہ مل کے ایک لائف کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی سیل کی ڈیفینیشن جو بیسک اور شارٹیسٹ ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ یونٹ آف لائف جو ہوتا ہے وہ سیل ہوتا ہے۔ آپ کی پوری لائف کی جو اکائی ہے، پوری لائف کو جو مینٹین کرنے والا یونٹ ہے وہ سیل ہے۔ تو سیل جو ہے وہ کس طرح آپ کی لائف کو مینٹین کر رہا ہے وہ ہم اس کے اندر ریڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لائف کیا ہوتی ہے۔ تو سیل جو ہے وہ پوری لائف کو مینٹین کر رہے ہیں، یونٹ آف لائف ہے۔ سیل جو ہے یہ بلڈنگ بلاک ہے کسی بھی جاندار کا۔ جس طرح یہ بلڈنگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے مل کر بنی ہے، اینٹیں آپس میں ملتی گئی ہیں تو وہ ایک پوری بلڈنگ بن گئی ہے۔ سیم اسی طرح بچے جاندار کی باڈی بھی ملی ہوتی ہے، سیلز کے ملنے سے وہ بنی ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ باڈی کو اپنی باڈی کو دیکھیں تو وہ چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ یونٹ سے مل کر بنی ہے جن کو آپ سیلز کہہ رہے ہیں۔ سیم جس طرح بلڈنگ کو آپ توڑتے ہیں تو اس کے اندر سے ڈفرینٹ قسم کے چھوٹے چھوٹے یونٹ اینٹیں ملتی ہیں۔ اگر آپ کی باڈی کو ایسے توڑا جائے تو آپ کو جو بیسک یونٹ ملے گا وہ سیل ہوتا ہے، جو آپ کی پوری لائف کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے۔ تو یونٹ آف لائف جو ہے اس کو آپ سیل کہہ رہے ہیں۔ اب پتہ ہونا چاہیے کہ لائف کیا ہے، کیونکہ بایولوجی میں ہم نے لائف کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لائف کیا ہے۔ لائف بیسیکلی اٹ از اے سیٹ آف کریکٹرز دیٹ ڈسٹنگوش دی لیونگ تھنگز فرام نان لیونگ تھنگز۔ جو لائف ہے، جو زندگی ہے، وہ کچھ ایسے کریکٹر اور ایسی خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایسا سیٹ ہوتا ہے جو جانداروں کو بے جان چیزوں سے جدا کرتا ہے۔ تو وہ کریکٹر جو ہیں وہ بیسیکلی 10 یا 11 ہوتے ہیں کریکٹر۔ ان میں سے میں نے بیسک جو امپورٹنٹ ہے 4 کریکٹر آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ پہلا کریکٹر بچے لائف کا وہ ہے موومنٹ، یعنی جو جاندار چیز ہے اور بے جان چیز کے اندر فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ ہے موومنٹ۔ کہ جو جاندار چیزیں ہوتی ہیں بچے وہ موومنٹ شو کرتی ہیں، وہ اپنی پوزیشن کو چینج کرتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے حرکت کر سکتی ہیں، وہ لوکوموشن کا فینومینا جو شو کرتی ہیں۔ لیکن نان لیونگ تھنگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے موومنٹ نہیں کر سکتی ہیں۔ اگزامپل کے طور پہ میں ایک جاندار ہوں تو میں اپنی مرضی کے ساتھ موومنٹ کر سکتا ہوں، لیکن یہ وائٹ بورڈ ہے تو یہ ایک بے جان ہے کیونکہ یہ اپنی مرضی سے موومنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بیسک فرق جو ہے، جو لائف ہوتی ہے اس کا ایک کریکٹر ہے کہ جو بھی چیز لائف رکھتی ہے، زندگی رکھتی ہے، کوئی بھی زندہ چیز جو ہے وہ موومنٹ کا فینومینا شو کرے گی، یعنی وہ اپنی جگہ کو تبدیل کر سکتی ہے۔ دا موومنٹ از انڈر دا کنٹرول آف دیئر ول۔ کہ جاندار کی وہ اپنی مرضی کے ساتھ جب چاہے موومنٹ شو کر سکتے ہیں، لیکن بے جان جو ہیں وہ موومنٹ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو مین امپورٹنٹ فرق ہے وہ ہے ریپروڈکشن کا۔ ریپروڈکشن کہتے ہیں بیٹا، یہ میں نے نیچے بتایا ہے، جو جاندار ہوتے ہیں ان کے اندر ایک کریکٹر پایا جاتا ہے ریپروڈکشن کا کہ جاندار جو ہیں وہ اپنے جیسے نئے جاندار پیدا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے ایک جاندار بنایا ہے، اس نے ریپروڈکشن کی ہے اور اس سے نئے 2 جاندار پیدا ہو گئے ہیں۔ تو ریپروڈکشن ایک ایسا فینومینا ہے جو لائف کا ایک بیسک کریکٹر ہے کہ جاندار چیزیں اپنے جیسے نئے جاندار پیدا کرتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں فار ایگزامپل کتا جو اپنے جیسے نئے کتا پیدا کرتا ہے، بلی اپنے جیسی نئی بلیاں پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شیر ہے تو اس کے بچے شیر ہوتے ہیں۔ مطلب ہر جاندار اپنے جیسے نئے جاندار پیدا کرتا ہے، لیکن بے جان چیز جو ہے وہ ریپروڈکشن نہیں کر سکتی ہے۔ مطلب دیکھیں اگر یہ وائٹ بورڈ یہاں پہ ہے تو یہ بے شک 10 سال بھی یہاں پہ لگا رہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 سال یا 15 سال کے بعد یہاں پہ ایک نیا وائٹ بورڈ اپنے جیسا پیدا کر لیں، یعنی یہ نان لیونگ ہے، یہ ریپروڈکشن کا فینومینا شو نہیں کرے گا۔ اور تیسرا جو ہے وہ کریکٹر ہے میٹابولزم کا، کہ جو جاندار چیز ہوتی ہے
اس کی باڈی کے اندر ڈفرینٹ قسم کے کیمیکل ری ایکشن ہو رہے ہوتے ہیں جن کو آپ میٹابولزم کہتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی باڈی کے اندر ڈفرینٹ قسم کے کیمیکلز بن رہے ہیں, ڈفرینٹ قسم کی پروٹینز کو توڑا جا رہا ہے, پروٹینز کو لپڈ میں کنورٹ کیا جا رہا ہے, آپ کے بلڈ سیلز بن رہے ہیں, کچھ بلڈ سیلز جو ہیں وہ ڈیڈ ہو رہے ہیں, آپ کی باڈی کے اندر ہڈیاں گرو کر رہی ہیں آپ کی. تو ڈفرینٹ قسم کے کیمیکل ری ایکشن ہو رہے ہیں, خوراک کو توڑا جا رہا ہے. تو ان ڈفرینٹ قسم کے کیمیکل ری ایکشن کو آپ کہتے ہیں میٹابولزم. تو جانداروں کی باڈی کے اندر میٹابولزم ہو رہی ہوتی ہے, وہ انرجی کو گیٹ کر رہے ہوتے ہیں, انرجی کو ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بے جان چیزیں جو ہیں ان کے اندر میٹابولزم کا فینومینا جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اور چوتھا فرق ہے بریتھنگ. جو جاندار چیزیں ہیں ان کو چونکہ سیلولر ریسپائریشن کے لیے, فوٹوسنتھیسس کے لیے ڈفرینٹ قسم کی گیسز کی ضرورت ہوتی ہے. پودے ہیں تو ان کو خوراک بنانے کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہے. جو اینیمل ہیں ان کو خوراک توڑنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے, تو وہ ڈفرینٹ قسم کی گیسز کو لینے کے لیے ایک اللہ پاک نے ان کے اندر ایک بریتھنگ کا فینومینا رکھا ہے. وہ سانس لیتے ہیں, ایئر کو اپنی باڈی کے اندر لے جاتے ہیں اور اپنی جو ان کی ریکوائرڈ گیس ہوتی ہے اس کو اپنی باڈی کے اندر کنزیوم کرتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے کریکٹرز ہیں لائف کے. تو بچے لائف کی جو بیسک کریکٹرز ہیں یہ سارے مینٹین کر رہے ہیں. کون سا وہ یونٹ ہے جو جاندار کو جاندار بنا رہا ہے اور بے جان کو بے جان بنا رہا ہے بچے, وہ ہے سیل آپ کا. تو سیل ہی وہ بیسک فرق ہے جو جانداروں اور بے جان کے اندر ہے. جانداروں کے اندر موومنٹ ہو رہی ہے, ریپروڈکشن ہو رہی ہے, میٹابولزم ہو رہی ہے, بریتھنگ ہو رہی ہے, جسٹ بیکاز دیئر باڈی میڈ اپ آف بائی سیلز. وہ سیل سے بنی ہے اس لیے ان کی باڈی کے اندر ڈفرینٹ فیکٹر ہو رہے ہیں, لیکن بے جان جو ہے ان کے اندر سیل نہیں ہوتے ہیں. تو بچے یہ تو سیل کے بارے میں آپ نے جانا ہے, لائف کے بارے میں. اب ہم نے کبھی سیل کو اپنی ڈیلی لائف میں روٹین میں نہیں دیکھا, لیکن آپ جب دیکھتے ہیں کہ سیل جو ہے وہ کس نے ڈسکور کیا ہے, سیل کے بارے میں اتنی انفارمیشن آپ کے پاس آئی ہے, تو ڈفرینٹ سائنٹسٹ کا اس کے اندر رول ہے. تو سب سے پہلے ہم رول پڑھتے ہیں بچے. رابرٹ ہاک وہ فرسٹ سائنٹسٹ تھا جس نے 1665 کے اندر سیل کو ڈسکور کیا. اب وہ کیسے ڈسکور کرتا ہے بچے؟ اس نے پودے کے ایک پتے کو سیلف میڈ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کے نیچے رکھا. جب آپ کو پتا ہے کہ جو مائکروسکوپ ہوتی ہے اس کا کریکٹر ہے کہ وہ چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کے دکھا سکتی ہے. یعنی مائکرو مین اسمال اینڈ اسکوپ مین دکھانا, چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کے دکھا سکتی ہے. تو رابرٹ ہاک نے جب یہ پتے کو اپنی ہی بنائی ہوئی کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کے نیچے رکھا تو کہتا ہے کہ ہی سا سم ہنی کامب لائک کمپارٹمنٹ انٹو دا لیف. وہ پتے کے اندر ایک جس طرح شہد کی مکھیوں کے چھتے کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں, کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں, اس میں سیم ایسی چیزیں دیکھی. آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بنایا ہے یہ پتے کا چھوٹا جیسے میں نے بڑا کر کے بنایا ہے مائکروسکوپ کے اندر. تو دیکھیں اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے کھانے نظر آ رہے ہیں, ہنی کامب لائک کمپارٹمنٹس وغیرہ. آپ اس کو توجہ سے دیکھیں تو جس طرح شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے سیم اس طرح ہی نظر آ رہا ہے. تو وہ اس نے ان کو نام دے دیا سیلز کا. تو لیکن بچے یاد رکھنا ہے جو رابرٹ ہاک نے سیل ڈسکور کیا تو وہ ڈیڈ سیل تھے. یہی وجہ ہے کہ رابرٹ ہاک جو ہے اس کو سیل بایولوجی کا فادر نہیں کہا جاتا ہے. حالانکہ پہلا سیل جو ہے وہ رابرٹ ہاک نے ڈسکور کیا ہے, لیکن اس نے جو سیل ڈسکور کیا تھا اس نے ڈیڈ سیل, اور اس نے ایک اپنی اسٹیٹمنٹ پیش کی تھی, وہ ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. اس کی تھیوری کے اندر یہ کہتا تھا کہ سیل از این ایمپٹی اسپیس, سیل از این ایمپٹی اسپیس. تو یہ اس کی تھیوری کے اندر ایک غلط بات تھی بچے. اس نے چونکہ اس وقت کی جو مائکروسکوپ تھی اتنی ایڈوانس نہیں تھی کہ وہ یہ کمپارٹمنٹس کو اندر میں سے ڈیٹیل سے ریڈ کر سکتا, تو اس نے چونکہ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ یوز کیا تھا جس کی ریزالونگ پاور جو تھی وہ کم ہوتی ہے. تو اس نے یہی محسوس کیا کہ جو سیلز ہیں یہ اندر سے خالی ہوتے ہیں. یہ اس نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دی سیل از این ایمپٹی اسپیس, جس کو رابرٹ براؤن نے 1831 کے اندر غلط ثابت کیا. کہ رابرٹ براؤن نے جب سیل کو اسٹڈی کیا تو اس نے اس کا نیوکلیس ڈسکور کر لیا. لہٰذا سیل اندر سے خالی نہیں ہوتا. آج ہمیں پتہ ہے کہ سیل کے اندر ڈفرینٹ قسم کی آرگینیلز پائی جاتی ہیں. تو یہ رابرٹ ہاک کا ایک غلط اسٹیٹمنٹ تھی جس نے اس کی اسٹیٹمنٹ کو غلط کر دیا. تو فادر آف سیل بایولوجی حقیقت میں کس کو کہتے ہیں بچے؟ یہ ایک سائنٹسٹ ہے اینٹونی ویل لیمن ہاک. یہ سائنٹسٹ جو اس نے بچے جب سیل ڈسکور ہوا تو اس نے ڈفرینٹ قسم کی اڈیپٹیشن بنائی, ڈفرینٹ قسم کے مٹیریلز لیے, یعنی بارش کے قطرات بھی لیے, ڈفرینٹ قسم کی انجیکشن کی سرنج لی, اور بلڈ بھی ڈفرینٹ لوگوں کا لیا, اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کیا. تو اس نے دیکھا کہ ان
रेन वाटर के अंदर और ब्लड के अंदर डिफरेंट क्रिएचर है, कुछ ऐसी मखलूक है जो मूवमेंट कर रही है, तो उसने उस मखलूक को नाम दे दिया बच्चे एनिमल्क्यूल्स का। ये वेरी इंपॉर्टेंट इंट्री का सवाल है, पूछा जाता है कि सेल को एंटोनी लेवनहुक ने किस चीज का नाम दिया, तो एंटोनी लेवनहुक जगह उसने उस क्रिएचर को नाम दे दिया एनिमल्क्यूल्स का, जिसमें को बाद में एडवांस फॉर्म में सेल का नाम दे दिया गया। तो इसने पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया था, इसीलिए एंटोनी लेवनहुक को फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इसने पहला जो है वो जिंदा सेल डिस्कवर किया था। उसके बारे में ये मैंने छोटी सी इंफॉर्मेशन लिखी है, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा सिंगल सेल जाना जाता है वो ऑस्ट्रिच बर्ड्स का एग है, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। और दुनिया का सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल इन दिस वर्ल्ड वो माइकोप्लाज्मा यानी स्फटिकम है। ये उसकी मैंने क्लास का नाम लिख दिया है, ये पूरी क्लास माइकोप्लाज्मा ये समंदर में पाया जाता है, एक बैक्टीरियम है जो इस दुनिया में सबसे छोटा सेल है। जी तो डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि रॉबर्ट हुक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 1665 के अंदर फर्स्ट सेल ये वो डिस्कवर करता है जो कि डेड सेल होता है। और उसके बाद बच्चे दूसरा साइंटिस्ट जिसका सेल बायोलॉजी के अंदर नाम आता है जैन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। इस साइंटिस्ट ने बेटा 1809 के अंदर एक अपनी स्टेटमेंट जारी की सेल को डिटेल से स्टडी करके। इसने बच्चे एक बेसिक कांसेप्ट दे दिया, इसने कहा नोबॉडी कैन हैव लाइफ विदाउट सेल, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी बॉडी के अंदर सेल है तो वो जिंदा है, अगर सेल नहीं है तो जिंदा नहीं है। यानी लाइफ रखने के लिए, जिंदा होने के लिए किसी भी बॉडी के अंदर सेल का होना लाजमी है। अगर कोई चीज के जो है वो सेल नहीं रखती है, उसके पास सेल नहीं है तो वो चीज बेजान है। यानी इसने एक डिफरेंस मेजर बयान कर दिया, उसने कहा कि लाइफ एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनके अंदर